وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ الذين وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا لإخوانهم اپنے بھائیوں سے، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے وہ انصار مراد ہے جو شہید ہوئے تھے۔ وقعدوا جبکہ وہ خود بیٹھے رہے، لو اگر اطاعونا وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا تو نہ قتل کیے جاتے، قل کہہ دیجئے فادرؤوا تو ہٹا دو عن انفسکم اپنے نفسوں سے الموت موت کو ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، موت جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اور اسی صورت میں آ کر رہے گی۔ اس لیے جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے گریز اور فرار یہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ولا اور نہ تحسبن آپ ہرگز گمان کریں الذین ان لوگوں کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں۔ شہداء کو عالم برزخ میں ایک خاص زندگی برزخ کی شان کے مطابق عطا ہوئی ہے، اس لیے ارشاد ہے کہ ان کو مردہ میں تصور نہ کرو۔ عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگوں کی فضیلت اور ان کا درجہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی جیسی قیمتی متاع کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے اور وہ بلند مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت گمان کرو۔ اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، دین کی اقامت اور اللہ اس کے رسول کے مشن کا قیام ہے۔ نیکی کے تمام امور فی سبیل اللہ ہی تصور ہوتے ہیں، تاہم ان سب میں جہاد کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو، ان کو تو حقیقی حیات نصیب ہو چکی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے لاکھوں کروڑوں درجے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت گمان کرو، یہ نہ سمجھو کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کو ایسی زندگی ملی ہے جو اس زندگی سے بہت فائق ہے، اور وہ زندگی ہے کہاں؟ فرمایا عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس،
سورہ بقرہ میں شہداء کی زندگی کے متعلق فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جس جہاں جس مقام پر موجود ہیں وہ چیز تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی تمہاری نگاہ اسے دیکھ سکتی ہے۔ وہ دوسرا جہان ہے جہاں کے احکامات مختلف ہیں، تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ اس مقام پر فرمایا وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں اور یرزقون، ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ یہ شہداء کی خصوصیت ہے کہ مرنے کے بعد وہ عالی شان مقام اور نعمتوں میں رہتے ہیں۔ جس قسم کی ان کی خواہش ہوتی ہے اسی قسم کی ان کو روزی دی جاتی ہے، گویا شہداء کو فی الوقت باعزت روزی مل رہی ہے۔ شہداء کے فضائل کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ حقوق اور عباد اور قرض پھر بھی اس کے ذمہ واجب ادا رہتے ہیں۔ کسی کا حق تلف کیا ہے، قرض لے کر واپس نہیں کیا تو جب تک صاحب حق معاونت نہیں کرے گا اس سے خلاصی نہیں ہوگی۔ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے کہ شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں سوار ہو کر جہاں چاہتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتی ہیں اور پھر ان قندیلوں کی طرف آ جاتے ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور عرش الہی اس کے اوپر ہے، جس کے ساتھ قندیلیں ہیں جن میں شہداء بسیرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، اللہ عز و جل کے پاس ہیں، انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فارحین وہ خوش ہیں، فارحین وہ خوش ہیں، بما اس پر جو آتاهم اللہ اللہ نے انہیں دیا، آتاہم اللہ اللہ نے انہیں دیا، من فضلی اپنے فضل سے، من فضلی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، ویستبشرون اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بالذین ان کے ساتھ جو، بالذین ان کے ساتھ جو، لم یلحقوا نہیں ملے، لم یلحقوا نہیں ملے، بہم ان کو، بہم ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ یہ کہنا، اللہ یہ کہنا، خوف کوئی خوف ہوگا، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ولا اور نہ، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون غمگین ہوں گے۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ انعامات پر وہ خوش ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دی جانے پر خوش ہیں۔ یہ اس پر بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرر بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان و تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کے کرم نوازی کو پائیں گے اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ یستبشرون وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یستبشرون وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بنعمت ساتھ احسان کے، بنعمت ساتھ احسان کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور ساتھ اس کے فضل کے، وفضل اور ساتھ اس کے فضل کے، وَأَنَّ اور اس پر کے بے شک، وَأَنَّ اور اس پر کے بے شک، اللہ 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 لا یضیع ضائع نہیں کرتا، لا یضیع ضائع نہیں کرتا، اجر اجر
اجرا اجر المومنین مومنوں کا، المومنین مومنوں کا۔ اس آیت میں بھی شہداء کے مناقب بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو رائے خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی اور ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ عز و جل مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شہداء کی فضیلت بیان فرمائی اور خوشخبری سنائی ہے کہ وہ مومنوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کا بہتر اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام شہداء اسلام کو جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور ان کے درجات عالیہ میں اور اضافہ فرمائے اور ان کی ارواح کو اور زیادہ مسرت باطنی عطا فرمائے۔ یا اللہ دشمنان دین سے اپنے راستے میں ہم کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کا عزم و جذبہ صادق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین پر جینے اور اسی پر مرنے کی دولت ہم سب کو عطا فرما اور اپنے مخلص اور مومن بندوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما اور انہی کے ساتھ ہمیں بھی جنت کی دائمی نعمتوں سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔